اگر حرام کام میں برکت ہوتی نا تو ہر دوسرا بندہ حرام کام کرتا. بیٹھا ہوا ہے اپنی بیگم کو حق کر رہا ہے, ساتھ ساتھ دکھا رہا ہے, گندے پوسٹ بنا رہا ہے. جو عورت جوانی میں طوائف ہوتی ہے وہ آخری عمر میں دلال ہوتی ہے. شی از ارننگ منی, بس اس کو پیسہ, اس کو فیم مل گیا کہ لائیو پہ پیسہ کمانا آسان ہو گیا. طوائفوں نے کوٹھے چھوڑ دیے. گناہ کی ندامت انسان کو کبھی بھی سکون نہیں دیتی. انہوں نے بچیوں کو بھیجا, وہ خوش ہیں. سر صوفی گجراتن پورا گھر سنبھال. اس کیس میں سگے باپ نے سگی بیٹی کو پریگننٹ کیا. سر لائیو پہ بیٹھ کے سمیع جابی آوازیں نکال دی. ہاں سمیع جاب کی سنیے. سمیع جاب بیٹھ ہوئی تھی, پتہ کیا بولتی, کہتی میں پنشمنٹ نہیں کروں گی. اس لڑکے نے پوچھا کیوں, آگے سے بولتی میرے حفظ نظر. ہاں وہ دیکھ, اس میں یہ صرف ایک یہ شامل کر رہے ہیں کہ ہمیں نے بے حیائی کے خلاف روک تھام کرنی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب بھی یہ کر سکتی ہیں کہ ہر مسجد میں کہا جائے جی کہ مہینے میں ایک دن اس بے حیائی پہ بولنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. عمران صاحب مجھے بتائیے گا یہ کیا ہے, یہ کیا ہے؟ پھر اس پہ بات کرتے ہیں تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. ویورز یہ ذرا ویڈیو دیکھیے. کا سفر تم سے تم تک ہے, میری محبت بھی تم سے تم تک. جی عمران صاحب ویڈیو دیکھ چکے ہیں آپ, اور یہ میں ایک جھلک دکھا رہا ہوں, ایک چھوٹی سی جھلک, بہت چھوٹی سی جھلک, بڑا کچھ ہوتا ہے. اور پھر جب اس پہ ہم لوگ بات کرتے ہیں تو لوگوں کو تکلیف سٹارٹ ہو جاتی ہے. مجھے بتائیں کہ اس کا کیا کیا جا سکتا ہے. اچھا میں آپ کو نا عثمان صاحب بات شروع کرنے سے پہلے ایک تو یہ بتا دوں کہ چند ہمارے ویورز جو تھے انہوں نے باقاعدہ مجھے ٹیکسٹ میسیج میں بھی کہا کہ آپ ان لوگوں کو کیوں ڈسکس کرتے ہیں جو اس طرح کے ہیں, وہ آپ کی وجہ سے مزید ہائپ ملتی ہے. دیکھیں یہ میرے جو چاہنے والے یا آپ کے چاہنے والے وہ بہت اچھی بات کرتے ہیں, لیکن ہائپ ان کو ملی ہوئی ہے. جس بندے کا ویورشپ ملینز میں ہو, لاکھوں میں ہو, تو ہائپ ہے تو چل رہے نا. بالکل ایسے. اچھا اب آگے چلتے ہیں. سر یہ جو آپ نے ویڈیو دکھائی ہے نا, یہ ہمارے ممبر کی خاموشی, یہ ہمارے حکمرانوں کی آپس میں کرسی کی جنگ اور ہمارے اداروں کی عدم توجہ کا نتیجہ ہے. اب پوچھیں کیسے؟ میں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں عثمان بھائی, کوئی بھی کام جب بنیادی طور پہ روک لیا جائے نا تو وہ رک جاتا ہے. جیسے جیسے اب ایک مثال دیتا ہوں, حلال چیز ہے بکری, 2 بچے دیتی ہے یا ایک دیتی ہے؟ ایک دیتی ہے. روزانہ ہزاروں لاکھوں ذبح ہوتے ہیں, ایسے ہی ہے, کبھی ختم ہوئے؟ کبھی نہیں آتا. ختم ہوتے. کتیا 6 مہینے میں کتنے بچے دیتی ہے؟ کبھی 10, کبھی 8, کبھی کتنے, ایسا ہی. بالکل. اور سال میں 2 دفعہ بچے دیتی ہے. نظر پھر بھی نہیں آتے. اگر حرام کام میں برکت ہوتی نا تو ہر دوسرا بندہ حرام کام کرتا. ایسا ہی. ان لوگوں کو یہ آسان ذریعہ مل گیا ہے مشہور ہونے کا. پر مجھے یہ بتائیں کہ یہ کس طرح لیٹا ہوا ہے, اپنی بیگم کو حق کر رہا ہے, ساتھ ساتھ دکھا رہا ہے, گندے پوسٹ بنا رہا ہے. یہ ان کے نہ کوئی رشتہ دار, خاندان, کوئی برادری. عمران صاحب کچھ تو ہوگا نا. سر میری بات سنیں, میں حیران ہوتا ہوں. اکثر ایک بندے نے بڑی زبردست بات کہی تھی. اس نے کہا یار میں پسٹل لے کے نکلوں تو ایک لمحے کے اندر پولیس پکڑ لیتی ہے, وہی پسٹل ایک بدماش لے کے نکلتا ہے, ساری زندگی گھومتا رہتا ہے, اسے کوئی پکڑتا نہیں. اگر یہی کام کوئی شریف آدمی کرتا ہے تو وہ بدنام ہو جاتا ہے. یہ جب بغیرت لوگ کر رہے ہیں, یہ 2 نمبر لوگ کر رہے ہیں. اب اس کی 1000 ویڈیو پڑی ہوئی ہے میاں بیوی دونوں کی, میاں بیوی ہیں یا جو بھی ہیں, پتہ نہیں کون ہے اس کا دلال ہے یا کون ہے, کیوں میں تو ایسے لوگوں کو دلال کہوں گا. میں نے آج ایک بڑی زبردست بات سنی ہے. اس نے کہا جو عورت جوانی میں طوائف ہوتی ہے وہ آخری عمر میں دلال ہوتی ہے. اور کہتا ہے یہ تجربے کی بات ہے. مجھے ایک بات بتائیں, یہ لڑکیاں, یہ لڑکے, ایک اور اسما رمضان, اتنی ڈبل میننگ بات کرتی ہے, اتنی بیہودہ بات کرتی ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی پکڑنے والا نہیں ہے. اچھا ایک وردہ ملک صاحبہ ہیں, آپ نے چند دن ان کا پہلے پوڈ کاسٹ دیکھا ہے, کہتی ہے کہ میں کیا کرتی, 25,000 روپے گزارا کرتی رہتی, یا میں نے دوسرا رستہ اپنایا, اس کے لیے مجھے جائز کیا ناجائز مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا اس پوڈ کاسٹ کے بعد بھی اس کے کچھ بیانات آئے ہیں. اچھا کہتی ہے جو کسی نے میرا بگاڑنا ہے بگاڑ لے. تو صحیح کہہ رہی ہے نا. اچھا اتنا کچھ کر کے بھی کوئی نہیں بگاڑ سکا, بعد میں کون بگاڑے گا. میں سمیع جاب دیکھ لیں کہ بگاڑ سکے کچھ. میں ریحان طارق کے بہت سی جگہوں پہ بہت خلاف ہوں, لیکن اس پروگرام میں ایک لڑکا آیا, اس نے ایک بات کی اور اس نے ایسی بات کی ہے. لڑکے نے اسے سوال کیا کہ جو آپ ڈانس کا کام کرتی ہیں یہ پہلے, آپ کو یاد ہے ہم نے اپنے پوڈ کاسٹ میں یہ 3-4 دفعہ بات کی تھی, جس نے بھی لے لی, میں کہتا ہوں اچھی بات ہے. اس نے بھی وہی بات کی جو ہم نے آپس میں کی تھی کہ یہی جو کام ہے, یہ پہلے جو آپ شادیوں میں ڈانس کرتی ہیں یہ پہلے لوگ شہروں سے دور طوائفوں سے کرواتے تھے اور اس کا نام مجرا ہوتا تھا.
اس پہ باقاعدہ میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ ایک پروگرام بھی کیا ہوا ہے, بیٹے کے ساتھ بھی کیا ہے. بالکل ایسے وہی اس لڑکے نے بات کی اور یقین مانے اس نے میرے دل میں اتنی ٹھنڈ ڈالی نا سر کہ اس لڑکی کے منہ آگے سے کیا کہتی ہے, تم نے بہت غلط بات کی ہے. اچھا تمہیں بات بری لگ رہی ہے اور جو پوری دنیا کو تم اپنا ڈانس دکھا رہی ہو, ناچ گانا دکھا رہی ہو, وہ تمہیں برا نہیں لگ رہا. سر اس طرح تو میرا جسم میری مرضی والا سین ہے. سمیہ جب آپ بات کر رہے ہیں, آج میں دیکھ رہا تھا وہ شمشیر بھٹی کے ساتھ, اچھا جی وہ اور کون تھا, شہزاد بھٹی, ساروں کے ساتھ 10 مردوں میں بیٹھی ہوئی ہے اور باتیں اس کی سنو تو ایسی سی بات, اور اس کو سارے بات کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں تو کسی چیز کی بات ہی کر, تیرا سب کچھ سب نے دیکھا ہوا ہے, تیری اوقات یہ ہے. سر وہ خوش ہے اس پہ, شی از ارننگ منی, اس کو پیسہ, اس کو فیم مل گیا, جو وہ چاہتی تھی اس کو مل گیا. اب کیا ہوگا, یہ ہماری پاکستان کی ایک سٹار بن چکی ہے, ساری زندگی یہ سٹار ہے. نہیں میری بات سنیں سر, بہت سی ہماری بچیاں اسکولوں میں پڑھا کے بھی الحمدللہ 3-4 لاکھ روپے کما رہی ہیں. سر بات پتہ ہے کیا, یہ بات ہوتی ہے پریورٹیز کی, کہ پریورٹی کیا ہے. ایک ڈاکو ہے, ڈکیت ہے, وہ ڈاکہ ڈالتا ہے, اس کی وہ پریورٹی ہے. اسی طرح ان کی پریورٹی کیا ہے, فحاشی ناچ گانا, آسان پیسہ ہے. عمران صاحب بات کو سمجھے, آسان پیسہ ہے. کمرے میں بیٹھ کے آپ ناچو, ناچنے کے بعد جسم تھوڑا سا ٹائٹ کپڑے پہن لو اور اس کے بعد لوگوں کو دکھاؤ اور پیسہ کماؤ. نہیں لیکن عثمان بھائی مجھے ایک بات بتائیں, جو ارشد ہے زینب کے پاپا والا, تو اس نے بھی تو آسان طریقہ بنایا, لیکن اس نے کوئی حرام کام تو نہیں کیا سر. اس نے بڑی محنت کی ہے. دیکھیں وہی میں کہہ رہا ہوں نا, محنت ہے. 1.5 تک ریل بغیر کسی کے وہ بناتے رہے. سر محنت کی نا, آج بھی اس کی بیوی باپردہ ہے, اس ٹائم بھی باپردہ تھی, تو کیا اللہ نے انہیں پیسہ نہیں دیا؟ شارٹ کٹ تو نہیں مارا انہوں نے نا. میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن سر ان کو شارٹ کٹ چاہیے نا. سر دیکھیں ان میں اتنا وہ ٹیلنٹ ہی نہیں ہے. لیکن سر یہ شارٹ کٹ اس سے بھی آسان میں رستہ بتاتا ہوں. طوائفوں کے محلے پڑے ہوئے, وہاں جا کے بیٹھ جائیں, سانس لیں. عمران صاحب طوائفوں والا کام مشکل ہو گیا, اس میں پیسہ نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیں, جو رات کو لائیو پہ بیٹھ کے پیسہ ہے, اب وہ کوٹھے والی لڑکیاں بھی لائیو کے اوپر آ چکی ہیں, ریورٹ ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, آپ کیس دیکھیں, عائشہ اب اس نے اپنے بھائی کو موٹر سائیکل لے کے دیا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ بڑا خوشی منا رہے ہیں, اور وہی لڑکی بولتی تھی 100 سے زائد مرتبہ میں قریب گئی ہوں. بلکہ 100 سے زائد مرتبہ قریب جانے پہ ابھی کیک سرمنی بھی ہوئی ہے. کیک سرمنی بھی ہوئی ہے, بالکل ایسے ہی ہے, کہ وہی یاد آ رہی تھی نا, وہ ساری یادیں آ رہی ہیں جی. بندہ تھا, بندی تھی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لائیو پہ پیسہ کمانا آسان ہو گیا. طوائفوں نے کوٹھے چھوڑ دیے ہیں, جو دلال ہیں پریشان ہو چکے ہیں کہ ان کو طریقہ, جس لڑکی کو بھی طریقہ آ گیا لائیو پہ بیٹھنے کا, وہ لائیو پہ آتی ہے, تھوڑا بہت جسم دکھاتی ہے, اس کے بعد وہ وہاں سے پیسہ کمانا شروع کر دیتی ہے. کوٹے پہ بیٹھنے سے اتنے پیسے نہیں ملتے جو لائیو پہ بیٹھنے. لیکن سر دیکھیں, اس چیز نے جو ہماری اسکول کی بچیاں, کالج کی بچیوں کو خراب کرنے کا بیڑا اٹھا لیا ہے. دیکھیں ابھی ایک لڑکی اگر آن ایئر ڈانس کرتی ہے نا, وہ اپنے ساتھ 100 کے قریب لڑکیوں کا ذہن خراب کر رہی ہے. تو سر یہی تو ہم بات کر رہے ہیں نا, سنتا ہی کوئی نہیں ہے نا. دیکھیں کس کو بولیں گے؟ دیکھیں میری بات سنیں, بول کے تو تھک چکے ہیں. میری ایک بات, ایک ہمارے نجی چینل کا بندہ ہے, اس نے بڑی کی ہے. میں اکثر آپ کے ساتھ یاد ہے بات کرتا ہوں, میں کہتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں ایک کبوتر پانی ڈال رہا تھا, تو کسی نے پوچھا تیرے پانی ڈالنے سے کیا ہوگا, تو اس نے ایک بڑی زبردست بات کی. اس نے کہا مجھے پتا ہوگا کوئی نہیں, لیکن روزے محشر میں یہ ضرور کہوں گا, میں بجھانے والوں میں تھا, جلانے والوں میں نہیں تھا, یا میں تماشا نہیں دیکھتا. دیکھیں ہم دونوں جو اپنا کام کر رہے ہیں نا عثمان بھائی, روزے محشر یہ تو اللہ سے کہہ سکتے ہیں نا کہ یا اللہ ہم تیری بندیوں کو, تیرے بندوں کو تیری طرف لا رہے تھے. بلول رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے, وہ کہتے تھے, ایک دن بندے نے دیکھا کہ وہ بازار میں کھڑا ہے اور سب سے کہہ رہا ہے کہ یار اللہ سے دوستی کر لو. کسی نے پوچھا بتا کیا ملا, اس نے کہا اللہ تو دوستی کر رہے ہیں, بندے نہیں کر رہے. کچھ دن بعد وہی بلول قبرستان میں بیٹھا اور کہہ رہا ہے کہ اللہ سے دوستی کر لو. اب کہتا ہے اب کیا ہوا, وہی بندہ مل گیا. اس نے کہا اب بندے تو راضی ہیں, بندے تو منتیں کر رہے ہیں, لیکن اب اللہ راضی نہیں ہو رہے ہیں. یعنی مرنے کے بعد اللہ راضی نہیں ہوتے, مرنے سے پہلے اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے. میں یہ آپ کی وساطت سے ان بچیوں کو کہتا ہوں, بیٹیوں کو کہتا ہوں, وردہ ملک کی بات کرتے ہیں. آج تو کہتی ہے میرا 25,000 میں گزارا نہیں ہوتا تھا, آج اس کے پاس پیسہ آ گیا, سب کچھ ہے, کوئی اچھا بزنس شروع کر دے, کوئی اچھا کام شروع کر دے. اتنے وہ پروفٹ تو نہیں ہے نا. سمیہ حجاب کو شروع کر دے. سر سمیہ حجاب اب ٹھیک ٹھاک دن کو لاکھوں روپے کما رہی ہے عمران بھائی. سر دیکھیں, لیکن اس پیسے کا اینڈ کیا ہے, اس کو انزائٹی کبھی ختم نہیں ہوگی, اس کو ڈپریشن کبھی ختم نہیں ہوگا. یاد رکھیے گا, گناہ کی ندامت انسان کو کبھی بھی سکون نہیں دیتی. سر فی الحال تو وہ انجوائے کر رہے ہیں, غریب گھروں کی لڑکیاں تھیں, کھانے کے پیسے نہیں تھے, سال میں ایک جوڑا پہنتی تھیں, آج ان کے پاس پیسے آ چکے ہیں, ابھی وہ اس نشے کو انجوائے کر رہی ہیں. سر میری سنیں, اس سمیہ حجاب جیسی لڑکیوں کے لیے, وردہ جیسی لڑکیوں کے لیے, کیا وہ لڑکی ایک نشان عبرت نہیں ہے جو 9 ماہ تک اس کی لاش ایک کمرے میں پڑی رہی,
دیکھیں نا آج یہ بھی سمیہ جا وہاں پہ اکیلی رہ رہی ہے نا سر، بالکل اکیلے رہ رہی ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، حمیرہ اصغر اس کے گھر والے نے بولا تھا کہ اس انڈسٹری میں نہیں جانا، وہ اس بات پہ خفا تھے. یہاں پہ ان کے گھر والے ان کی کمائی کھا رہے ہیں سر. انہوں نے بچیوں کو بھیجا، وہ خوش ہیں سر. صوفی گجراتن پورا گھر سنبھال رہی ہے گجرات میں، اس کے بھائی خوش ہیں، ڈیلی فون پہ بات ہوتی ہے، پیسے بھیجتی ہے. گجراتن کی بات کہی ہے، اس نے ایک جملہ کہنا شروع کیا ہے، صوفی گجراتن فرماتی ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ جملہ بیسیکلی کہاں سے آتا ہے؟ یہ اسلام سے لینے والا جملہ ہے، کیونکہ جیسے ہم اقوال زری کو ساتھ جوڑتے ہیں، ان بغیرتوں کو اب یہ بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم کس لیول پہ جا رہے ہیں. صوفی گجراتن ابھی وہ لڑکا تھا، وہ کیا نام ہے اس کا، زین کے کیا، کبھی اس کے ساتھ کلاوے لگا رہی ہوتی ہے، کبھی آپس میں بہن بھائی بنے ہوتے ہیں. یہ ہر رشتے کو پامال کر رہے ہیں. یہ ان کے نزدیک کچھ چکر ہی کوئی نہیں ہے. آپ کو پتا ہے ابھی ایک ریسنٹلی میرے پاس ایک کیس آیا، اب یہاں پہ ذکر تو نہیں کرنا چاہیے. اس کیس میں سگے باپ نے سگی بیٹی کو پریگننٹ کیا، خود حساب لگا. اور پھر جڑواں بچوں کی پیدائش ہوئی ہے، ایک بیٹی ایک بیٹا. بیٹی تو موقع بھی فوت ہوگی اور بیٹا اس میں سے زندہ ہے. مطلب میں نام نہیں لے رہا، ہمارے اسلام آباد کا واقعہ. اچھا سر، واٹ از دس سر؟ دیکھ لیں سگے باپ. نو سر، ابھی ہمارا کلچر یا ہمارا یہ معاشرہ کدھر جا رہا ہے؟ ہوتا کیا کہ غیرت کے نام پہ جی خاموشی رکھیں، کسی کو پتہ نہ چلے، بےزتی ہوگی. سر یہ ہمارا ممبر کیوں خاموش ہے سر؟ یہ ہمارے وزراء، یہ ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب، یہ سب پنجاب کے اندر دیکھیں، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں. نہیں، میرے خیال میں ان تک یہ میسج نہیں پہنچ پا رہا. آپ مانیں عمران بھائی، مسئلے ہی اس ٹائم پہ اتنے، وہ باقی مسئلوں کہیں قتل ہو رہے ہیں. ویلا منڈا کا وہ اغوا ہو گیا، وہ بھی دیکھنا ہے گورنمنٹ نے، سی سی ڈی کو دیکھنا ہے، پیرا فورس کو دیکھنا ہے. سر آپ نے ویلا منڈا کی بات کی، میں شارٹ کٹ بات اس میں ایک کروں گا. یہ وہی لڑکا نہیں ہے انسان جو پرینک کے نام پہ مشہور ہوا تھا، پرینک کرتا تھا. تو سر یہ اگر کل کی تاریخ میں 10 دن بعد 15 بعد یہ پھر بات نکلے کہ یہ پرینک ہے، تو پھر کیا قوم کیا کرے گی؟ عمران صاحب شیر آئے والا سنا ہے نا، یہ وہ والا سین. لیکن ابھی لوگ تو نہیں یقین کر رہے. یقین مانے کتنے لوگوں نے مجھے میسج کیا کہ یہ سب ڈرامہ کر رہے ہیں. میں نہیں کہتا، آپ بھی نہ کہیں، لیکن لوگوں کے منہ نہیں بند ہوتے ہیں. علی حمزہ نے پروگرام میں کہا، اس نے کہا کہ ساری دنیا کہہ رہی ہے، لیکن وہ کہتا ہے میں بھی تصدیق کرتا ہوں کہ اغوا ہوا ہے، لیکن لوگ نہیں مان رہے. اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر اغوا ہوا ہے تو بیٹا اس کا تیسرا چوتھا دن آج بھی وہاں پہ کیا کر رہا ہے؟ عمرہ تو 1 گھنٹے میں ہو جاتا ہے. بالکل ہو کے وہ واپس کیوں نہیں آیا؟ واپس آنا چاہیے تھا. لیکن آنا چاہیے تھا. اب بات جو ہم کر رہے تھے، نہ ممبر اس پہ بات کر رہا ہے، نہ اس پہ ادارے بات کر رہے ہیں بے حیائی پہ. دیکھیں اس حوالے سے میں تو اپریشیٹ کرتا ہوں پشاور کو، مانسیرا کو، کہ وہاں کے سی پی او کے لوگ، وہاں کے سی پی اوز نے ایکشن تو لیے نا سر. غیرت مند لوگ ہیں، انہوں نے بے حیائی پہ لڑکوں کو پکڑا ہے، جو لڑکے بے حیائی گالی گلوچ کر رہے تھے ان تک کو پکڑا ہے. ان کو بھی پکڑ رہے، وہ کر رہے. سر یہاں پہ کیا مسئلہ ہے؟ کیا ان کو کوئی ڈر ہے؟ اچھا ایک چھوٹی سی بات سر، یہودی لابی نے اپنا کام کر دیا ہے. ان کو پتا تھا یہ ٹکے ٹکے پہ بکنے والے لوگ ہیں، ٹکے ٹکے پہ انہوں نے ان کی ٹکا ویلیو لگا دی ہے. اچھا عمران صاحب، تھوڑا سا انٹرنل مسئلے کی بات کرتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں، ہمارے مولانا حضرات تقریباً تمام اس ٹائم پہ یوٹیوبر بھی ہیں. پرسوں ایک نعت خوان تھے، کہتے ہیں جی میں نے چینل اوپن کیا، مجھے گائیڈ کرتے ہیں. اسی طرح اکثر ہمارے پاس آتے رہتے علماء بھی آتے ہیں، جی ہمارے نا چینل کو یوں کر دیں، سیدھا کر دیں، ویوز نہیں آ رہے. مجھے ایک بات بولیں، ہمارے علماء یوٹیوب تو استعمال کر رہے ہیں، ٹک ٹاک استعمال کر رہے ہیں، ان کے بچے بھی استعمال کر رہے ہیں، لیکن جب ممبر کی بات ہوتی ہے، خاص طور پہ میں جمعے کی بات کرتا ہوں، باقی دن چھوڑے، کسی عالم نے آج تک فحاشی پہ بات کی ہے؟ فحاشی کیا ہو رہا ہے؟ زکوٰۃ کے بارے میں ہو رہا ہے، حج کے بارے میں ہو رہا ہے، عمرے کے بارے میں ہو رہا ہے، شادیوں کے بارے میں ہوتا ہے، میاں بیوی کے حقوق کے بارے میں ہوتا ہے، لیکن یہ جو فحاشی بے حیائی ہے، سر آپ نے بات کی تو میری بات سنیے گا غور سے. طارق مسعود صاحب کو جانتے ہیں جو کراچی کے؟ بالکل جانتا ہوں. وہ بیسیکلی ان کو لوگوں کا پتہ چل گیا کہ یہ لوگ کہاں سے مجھے سنیں گے. انہوں نے ایک ٹارگٹ رکھ لیا عورتوں پر. اب انہوں نے ایک نئی بات کی ہے، یہ ذرا میرا یہ پوائنٹ ذہن میں رکھیے گا، یہ کلپ لوگ تاکہ سن سکیں. کہتے ہیں جی لڑکا ہو 17 سال کا اور ہو تو 35 سال کی کوئی ٹینشن نہیں، اس کے پیچھے پڑ جاؤ، بے شک تمہاری خالہ کی بیٹی ہے، کوئی کچھ ہے. واقعی سر یہ میں آپ کو کلپ دکھاؤں گا. مجھے بتائیں طارق مسعود صاحب جن کو دنیا سن رہی ہے، وہ لوگوں کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ سر خالہ کے پیچھے پڑ جاؤ، فلانے کے پیچھے. سر خالہ کی بیٹی ہو، چچا کی بیٹی ہو، بیٹیوں کی بات ہوئی، یا کوئی بڑی عمر کی عورت ہے. سر میری بات سنیں، ہمارا کچھ چیزیں اچھا ہیں بھی، جائز ہیں. سر یہ بات کیوں نہیں بولتے؟ پھر بھی پردہ ہے. ہاں یہ بات کیوں نہیں بولتے کہ تم لوگ اپنی جوانی کے ٹائم پہ مذہب کی طرف جاؤ، اچھے کریئر کی طرف جاؤ، اس کے بعد لڑکیاں تمہیں خود مل جائیں گی، یا پھر جب تمہارے سر سنے گا کوئی نہیں. آپ والی بات سنے گا، اب ہمیں نہیں نا کوئی سن رہا. ہمیں فرض کریں 10,000 بندہ سنتا ہے، یہیں پہ میں لڑکی لا کے بٹھاتا ہوں، اس سے رات پوری کی اس کی داستان سنتا ہوں.
ہمارے سوک سینٹر میں کتنے مساج سینٹر ہیں, بہت سپا ہیں, اگر روز بھی ایک لائیں نا تو سال پورا چلے گا, اگلے سال پھر وہی شروع کر دیتے ہیں. خدا کی قسم لوگ ایک لمحے کے لیے آپ کی بات سے ادھر ادھر نہیں ہوں گے, لوگوں کو یہ ہوگا وہ اگلا لمحہ ضائع نہ ہو جائے کہ جب لڑکی کہے گی یہ آوازیں نکالے گی. سر لائیو پہ بیٹھ کے سمیع جاوی آوازیں نکال, ہاں سمیع جاوی کی سنیے, آپ یہاں سے کوئی لڑکی پکڑ کے لے آئے, اس کو 5,000 روپیہ دیں, وہ پوری رات آپ کو داستان سنائے گی 2 گھنٹے 4, اور آپ بٹھا دیں. میں کہتا ہوں اس سے بھی آسان بتاتا ہوں, آپ لائیو آ جائیں, آپ اپنے ساتھ لڑکی کو بٹھائیں, آپ دیکھیے گا یوں اگر آپ کو 10,000 بندہ دیکھ رہا ہے اس طرح 10 لاکھ بندہ دیکھے گا. اچھا سمیع جی, آپ کو تو پتا ہے, میں یہ بات مجھے کہنی چاہیے نہیں کہنی چاہیے کہ کب لڑکے کو گرم کرنا ہے, کب کیا کرنا ہے, اس کی آوازیں اور وہ جو. دیکھیے سر میں آپ کو بتاتا ہوں, کچھ عورتیں کچھ لڑکیاں عورت کے نام پہ دبائیں. یہ عورت کون تھی؟ یہ عورت اماں فاطمہ تھی. یہ عورت کون تھی؟ یہ اماں عائشہ تھی. یہ عورت کون تھی؟ رابعہ بصری تھی. آپ کو پتا ہے رابعہ بصری کون تھے؟ رابعہ بصری وہ تھے خاوند کے پاس جاتی تھی, کیا میری ضرورت ہے؟ وہ کہتے تھے نہیں. وہ غسل کرتی تھی, مصلے پہ بیٹھ جاتی تھی پوری رات, اور جب فوت ہوئی فرشتے آئے, پوچھتے ہیں رابعہ بصری من ربوں کا, کہتی ہیں تم 7ویں آسمان سے آئے ہو, مجھ سے پوچھتے ہو کہ من ربوں کا, میں 6 فٹ نیچے آ کے کیا بھول گئی ہوں کہ میرا رب کون ہے؟ اچھا یہ ایک بات ہے, میں کلپ دیکھ رہا تھا جس میں سمیع جاب بیٹھ ہوئی تھی, پتہ کیا بولتی, کہتی میں پنشمنٹ نہیں کروں گی. اس لڑکے نے پوچھا کیوں, آگے سے بولتی میرے حفظ نظر. ہاں وہ دیکھ یار. اچھا یہ جو کلپس ہیں نا, یہ لوگ ہمیں سینڈ کرتے تو مسئلہ ہے ہم نا, میں تھوڑا لائیو پہ بیٹھ اب لوگ نہیں سر نہ بھی ہمیں سینڈ کریں. دیکھیں ایک منٹ, ایک ڈاکٹر گائنیز کی ڈاکٹر ہے, گائنی کی ڈاکٹر کے پاس کوئی بھی عورت آئے گی اس نے اس کا چیک اپ کرنا ہے. اچھا ایک منٹ, اسی طرح جو بندہ دوسرا ہوتا ہے یہ مردوں کا ہوتا ہے, اس نے بواسیر والے بندے کو اس کی جگہ کو چیک کرنا ہے کہ نہیں کرنا, اس کو کوئی شرم نہیں ہے. اچھا پوسٹ مارٹم والے کے پاس چلے جائیں, وہ سارا کھولتا ہے, اس کو کوئی غرض نہیں ہے, وہ عثمان پڑا ہے سامنے, عمران پڑا ہے. بھائی میرے پاس جب ویڈیوز آئیں گی, میرا کام جو ہے تو میں اس کو اسٹڈی کروں گا نا, نہیں کروں گا تو میں یہاں کیسے بولوں گا. عثمان بھائی معاملہ کیا ہے, معاملہ سمجھیں, اس کو نا شارٹ کرتے ہیں. شارٹ یہ ہے کہ جب تک ایک فورس نہیں تیار ہوگی بے حیائی کے خلاف, یہ بہت بڑا طوفان ہے, اکیلا بندہ کھڑا ہوگا غرق ہو جائے گا. اس کے لیے ہماری میڈم مریم نواز صاحبہ کو چاہیے اسکولوں کے اندر باقاعدہ کلاسز ہوں, بچوں کو بیڈ ٹچ گڈ ٹچ کا بتایا جائے, بچوں کو اویئرنیس دی جائے. میں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ بتا رہا ہوں. دیکھیں والدین کچھ حد تک کر رہے ہیں, کچھ کر دیں گے. مین چیز کیا ہوتی ہے, تربیت ہے. تربیت مل کے ہوتی ہے. اب جو گیپ پڑ گیا نا, پہلے تو ہمارے ماں باپ جو تھے آپ کے اور ہمارے, وہ کون تھے, وہ یہ چیز بات کرتے بھی شرماتے تھے, ایسے ہی شرماتے, سیدھی سی بات ہے. اب کم سے کم ہمیں یہ اویئرنیس آ گئی ہے, ہم اپنے بچوں کو بتا رہے ہیں نا, آپ بھی بتا رہے ہیں. ابھی ہمارے اسکولوں کا یہ ہونا چاہیے, چاہے گورنمنٹ اسکول ہوں پرائیویٹ, یہ نصاب میں شامل کیا جائے کہ بچیوں کو باقاعدہ ایک پیریڈ ہو, یا ہفتے میں ایک دن ہو, یا ٹائم گھنٹہ آدھا گھنٹہ, جس میں آگاہی دی جائے کہ بیٹا یہ اس کے خلاف ہم نے جنگ کرنی ہے, ہم نے نہ خود بے حیائی کرنی ہے, نہ بے حیائی کی طرف رغبت کرنی ہے. یہ جب ہوگا یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کر سکتی ہیں. کیوں؟ اس ٹائم وہ بڑے اچھے انیشیٹو لے رہی ہے. اس میں یہ صرف ایک یہ شامل کر رہے ہیں کہ ہمیں نے بے حیائی کے خلاف روک تھام کرنی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ اگر یہ بے حیائی کو روکنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں تو یہ قوم کی وہ بیٹی بن جائیں گی جنہوں نے قوم کی بیٹیوں کو جہنم کی طرف سے جانے سے بچا لیا. اور پھر دوسرا, اب یہ مرحلہ ختم ہو گیا اسکول کالج, یا اگلا ہے علماء. علماء باقاعدہ تربیت دیں. میں اب آپ کو بتاؤں ایک چھوٹی سی, میں نے کل ایک تصویر دیکھی ہے جس میں ایک بچہ ہے, اس کے اوپر قاری صاحب لیٹے ہوئے ہیں. اچھا اگر یہ کچھ وہ خود کر رہے ہیں تو ہمارے بچوں کو کون سمجھائے گا. میرے پاس تصویر پڑی ہے, میرے پاس ایک وہ بھی ویڈیو جس میں 60 65 70 سال کے بزرگ ایک 30 سال کے لڑکے کے ساتھ اللہ معاف کرے بدفعلی کر رہے ہیں. اب ممبر کا ہمارے کام میں اچھے لوگ بھی موجود ہیں. دیکھیں آٹے میں نمک کے برابر غلط لوگ ہیں, باقی سب اچھے ہیں. ہم ان اچھے علماء سے کہتے ہیں کہ آپ مہربانی کریں ایک ترتیب بنائیں, تربیت کریں, اور اس کے خلاف ممبر پہ مہینے میں 4 ہفتے 1 ہفتہ مختص کر دیا جائے. میں کہتا ہوں وزیر اعلیٰ پنجاب بھی یہ کر سکتی ہیں کہ ہر مسجد میں کہا جائے جی کہ مہینے میں 1 دن اس بے حیائی پہ بولنا ہے. یہ غلط کام ہے کہ صحیح ہے؟ دیکھیں ایک
اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے نا. by step. اب جو کام ہو گیا نا, دیکھیں یہودیوں نے, ان کو پتا تھا پہلے نا آپ نے کسی عورت سے ملنا ہو یا خط لکھنا ہو یا اس کو پسند آ گیا آپ کو, مہینہ 6 مہینے تو آپ کو یہ نہیں ہوتا تھا کہ ہم اس کو دیکھیں گے کیسے. اچھا دیکھنے کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہوتا تھا کہ یار اب اس تک نا پیغام کیسے پہنچے. اچھا اس سے اگلا مرحلہ کیا ہوتا تھا, ملنا کیسے. اس میں 3 سال گزر جاتے تھے, پتہ چلتا تھا یا تو شادی کا ٹائم ہو گیا یا اس کی شادی ہو گئی. غلط کام والا. ابھی 1 گھنٹہ پہلے لڑکی کو آپ نے دیکھا, ساتھ ہی ٹیکسٹ میسج ہوا, رات کو پتہ چل گیا پاپا باہر گئے میں آ جا. سر آپ تو فیس بک ہے, ٹک ٹاک یا پاپا بھائی ساتھ والے کمرے میں. سر اب وہ محبت والا سین بھی نہیں رہا جی. سر وہ ضرورت ابھی تو لینا دینا ہے نا سر, ابھی لینا دینا ہے. ٹیک کا سسٹم چل رہا ہے, چاہے وہ پیسے کی شکل میں ہو چاہے جسم کی شکل میں ہو, یہ چیز ہے سر. چلیں عمران صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھی بات ہے کہ ویئرز آف فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ یہ جو فحاشی کے خلاف ہم لوگ بات کرتے ہیں ہمیں اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے یا پھر اس سلسلے کو یہیں پہ ہم لوگ ختم کر دیں. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا, اور اگر آپ ہماری ویڈیو پسند کرتے ہیں تو آپ نے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.